کہتے ہیں ایک گاؤں تھا، اس میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس سوداگر کا کام کے سلسلے میں آس پاس کے گاؤں میں، شہروں میں آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ تو کام کے سلسلے میں اس نے کافی زیادہ نوکر بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے ایک کرم چند نام کا ایک نوکر تھا جو بہت زیادہ شریف اور ایماندار تھا، اور وہ اپنے مالک کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک کاروبار میں بہت زیادہ بچت ہوئی تو سوداگر بہت زیادہ خوش تھا اور گھر واپس آیا۔ اس کے پاس 3-4 سونے کی تھیلیاں تھیں۔ چونکہ وہ سفر سے آیا تھا تو وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، تو جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو تھکن کے مارے اسے نیند آ گئی۔ تو اس نے وہ 3-4 سونے کی تھیلیاں اس سرانے کے ساتھ ہی رکھ دی اور سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا آیا تو اس نے دیکھا کہ سونے کی 3-4 تھیلیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس نے ان میں سے ایک تھیلی اٹھا لی اور وہ وہاں سے چلا گیا، اور وہ سارا کا سارا پیسہ اپنے دوستوں پر اڑا دیا۔ دوسری طرف جب سوداگر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایک تھیلی اس میں سے غائب تھی۔ تو اس نے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا کہ اس کی ایک تھیلی کدھر گئی۔ تو اس نے تمام نوکروں سے بھی پوچھا کہ میری تھیلی کہاں پر ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ کہ تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا بھی آ گیا، لیکن اس کے بیٹے نے بھی منع کر دیا کہ مجھے بھی نہیں پتا۔ تو سوداگر نے کرم چند پر الزام لگا دیا کہ تم نے میری سونے کی تھیلی چرائی ہے، اور یہ کہہ کر دھکے مار کر اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ کرم چند چونکہ بہت زیادہ شریف انسان تھا، تو اس الزام کی وجہ سے اس کے آس پاس کے لوگوں نے بھی اسے اچھا نہ سمجھا، کہ بار بار ہر کسی کو کہتا رہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جو الزام ایک دفعہ انسان پر لگ جائے تو وہ پھر اس کا کردار خراب کر کے رہتا ہے۔ تو ایسا گھٹتا کرم چند بیمار پڑ گیا، اور اتنا بیمار پڑا کہ دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی گئی، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ اس دنیا سے چل بسا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سوداگر کے بیٹے کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور آخر کار اس نے اپنے والد کو تمام ماجرا بتا دیا۔ جب اس کے والد کو یہ کہانی پتہ چلی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ لیکن جیسے ہی سوداگر اس آدمی کے گھر پہنچا تو کرم چند کے گھر والوں نے بتایا کہ کرم چند تو کافی عرصہ پہلے وفات پا چکا ہے۔ یہ سن کر سوداگر اس کی قبر پر گیا اور معافی مانگی۔ تو اکثر اوقات ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے، تو ہم چونکہ غصے میں ہوتے ہیں تو بجائے اس کو سمجھنے کے اس کا کردار خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا معاشرے میں بھی نام خراب ہو جاتا ہے، اور ایسا اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔